السلام جی علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا فضل ہے، آپ سنائیے کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ ویسے تو میں جانتا نہیں ہوں آپ کو، آپ کا یہ جو نمبر ہے ہم نے گروپ سے لیا ہے، مولانا ناظم صاحب آپ کا نام ہے شاید؟ جی بندے کو ناظم کریم قاسمی کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ویسے آپ آپ رہنے کہاں والے سے؟ تو ویسے تو ابھی ہم کیرلا میں موجود ہیں۔ جی آپ ماشاء اللہ۔ جی ابھی آپ اپنا تعارف کرائیں گے، کہاں سے ہیں ویسے آپ؟ میں ناظم کریم قاسمی، جی مدرسہ دارالعلوم رفیقیہ، جی ایرپور ڈسٹرکٹ مظفر نگر، یو پی سے ہوں۔ یو پی دیوبند کے قریب۔ اچھا یو پی سے، ماشاء اللہ۔ جی تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، اور آج تو ماشاءاللہ پہلی تراویح ہوگی آپ کے یہاں پہ۔ جی الحمدللہ آج تراویح کی شروعات ہے۔ جی اور آپ بھی بڑی تیاری سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعائیں ہیں ضرور۔ جی تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں پہ مطلب مظفر نگر ہوا یا پھر یو پی سائڈ جتنے بھی ادھر کے علاقے ہیں، وہاں پر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ حفاظ کرام بہت ہی جلدی قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم 10 دن میں پہلے عشرے میں یہ قرآن ختم کر لیں اور باقی بعد میں جو ہے الحمد للہ سے ہم پڑھائیں گے۔ جس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر تیزی سے پڑھتے ہیں تو قرآن کی جو رعایت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، قرآن کے جو احکام ان پر عمل نہیں ہو پاتا، پبلک کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو قرآن کریم کو اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنا جس سے حروف کٹ جائیں تو قرآن کا جو حق ہے وہ ادا نہ ہو سکے، تو ایسا پڑھنا قرآن کو غلط ہے، اور ایسا پڑھنے سے کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا ہے، اور ایسا سننے والے کو ثواب مل بھی نہیں پاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو ایسے انداز سے پڑھنا چاہیے کہ حروف نہ کٹ سکے، اور پڑھنے والے کو بھی پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور سننے والے کو بھی سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ مطلب سننے والوں کو ضروری ہے کہ وہ سمجھ پائیں، لیکن اکثر نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ پاتے نہیں ہے۔ اکثر ہم نے پوچھا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ صرف یعلمون تعلمون ہی سمجھ میں آتا ہے، باقی تو حافظ صاحب ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو جو حضرات تقریباً کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم نہ کر کے علم تر کیف سے تراویح پڑھ لی جائیں، تاکہ خاص خواہ فائدہ امت کو ہو سکے۔ ایسے یعلمون تعلمون کر کے سنانے سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے علاوہ برائی کے، اور یہ قرآن کریم کی حق تلفی ہے جو کہ گناہ ہے۔ تو آپ کے یہاں پر اکثر کیسا ہوتا ہے کہ تیزی سے پڑھتے ہیں یا بہت اچھی طرح تلاوت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اتنی رفتار سے قرآن پڑھا جائے تاکہ سننے والے وہ صحیح طرح سن سکیں اور سمجھ سکے کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ یعلمون تعلمون آپ کہہ رہے ہیں، وہ یعلمون تعلمون وہ نہ کہہ سکے جو ہمارے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، اور جہاں تک بھی ہم پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہم سے جو تعلق رکھتے ہیں تو ہم انہیں بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسے حافظ کا انتخاب کریں جو قرآن کریم کو کما حقہ صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ جی ویسے آپ کوئی مدرسے کے پرنسپل ہیں؟ سنا ہے آپ سے؟ جی اللہ کا فضل ہے اور اکابرین امت کی دعائیں ہیں۔ جی یہ رمضان میں کیا پلان ہے؟ آپ تو تراویح پڑھائیں گے اس مرتبہ شاید؟ جی ترتیب تو تراویح کی ہے، اور جو ہمارے مدرسے کا اساتذہ اور طلبہ تھے ان سب کی ترتیب آج تقریباً فائنل ہو گئی ہے۔ مطلب ہمارے یہاں مدرسے میں جو ہے مسجد ہے، مکی مسجد کے نام سے جو مدرسے کی مسجد ہے، اس میں بھی مدرسے کو استاد قرآن کریم سنائیں گے، اور میں نے ابھی ظہر کی نماز کے بعد ان سے کہا ہے کہ بالکل صاف ستھرا قرآن ہو، اور جو قرآن جو ہے وہ جلد بازی کا مسئلہ نہیں ہے۔ 28 میں آپ پورا کریں گے، وہ 28 میں پورا کرنے کا نظام یہ ہے کہ آپ کم سے کم ایک پارہ آپ روزانہ پڑھیں گے تو 1 گھنٹہ کم سے کم لگنا چاہیے۔ تو آج آپ نے کیا پلان کیا ہے کہ آج آپ کی طرف سے کتنا پارہ پڑھا جائے گا تراویح فرسٹ تراویح میں؟ فرسٹ تراویح میں ہماری کوشش ہے 1.25 پارے کی۔ 1.25 پارے کی ترتیب سے آپ لے کر چل رہے ہیں؟ جی تاکہ مقتدی حضرات بھی پریشان نہ ہوں، ابھی شروعات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائن کا مسئلہ ہے اس وقت میں، تو نائٹ کرفیو کا نظام چلا ہوا ہے، تاکہ اس سے پہلے تراویح سے فارغ ہو جائیں، تو اس لیے ترتیب بنائی گئی ہے تاکہ قانون کا بھی پالن رہے، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ قانون کا پورا پالن کرتے ہوئے چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔
جی انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی. ایک سوال اور بھی تھا کہ ہمارے علاقے میں مطلب جہاں سے آپ ہیں وہاں سے بہت سارے حافظ تو بہت ہیں، لیکن ان کو مسجد نہیں مل پاتی ہے، مدرسے نہیں مل پاتے جہاں پہ وہ قرآن شریف نکال دے، دور کر لیں اور قرآن شریف کو اچھی طرح سنا پائیں تراویح میں. تو جو باقی حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو جن کو یہ موقع نہیں مل پاتا؟ جو قرآن کریم سنانے کی استعداد رکھتے ہیں جی، تو مسجد کا ہی ملنا کوئی ضروری نہیں ہے. اپنے قرآن کریم کو نکالنا کسی بیٹھک میں یا اپنے مقام پر بھی رہ کر قرآن کریم کو نکالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. اور اگر نذرانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ بات وہ الگ ہے. جی جی. تو وہاں پر نذرانہ یہ ہدیتاً لوگ دیتے ہیں یا پھر ایسے ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ جی آپ کی طرف جو ہے وہ لوگ جیسے قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو لوگ حافظ صاحب کو ہدیہ دیتے ہیں؟ جی جی. تو وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے پھر بھی اس علاقے میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ ہمارے یہاں تو کوئی خاص ایسا اس کا ہدیے کا اہتمام نہیں ہے. ہمارے یو پی کے اور عام طور پر مظفر نگر، سہارنپور، شاملی اور میرٹھ وغیرہ یہ ہمارے قریب کا ضلع ہیں، ان میں تو کوئی ایسا ہدیے کا معمول نہیں ہے. ایسے 2-4 ہزار روپے یا 5-7 ہزار روپے عام طور سے دے کے قرآن سنانے والوں کو اتنا ہی نظام رہتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو پاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. تو مطلب جو حافظ صاحب اپنا جو وقت وہاں پر دیتے ہیں اس کے حساب سے ان کو ہدیہ دے دیا جاتا ہے؟ دے دیتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. اور آپ پبلک کو کیا پیغام دینا چاہیں گے لاسٹ میں؟ ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے اپنے تمام بھائیوں کو کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کی قدردانی کریں. سال گزشتہ تو رمضان ایسے ہی گزر گیا، اس بار کچھ موقع ملا ہے تو ہم حکومت کی گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے رمضان المبارک کے اس برکتوں والے مہینے سے استفادہ کریں. زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، توبہ اور استغفار، ذکر و اذکار اور تراویح کے اہتمام کے ساتھ ساتھ روزوں کا اہتمام، اور اس مبارک مہینے میں غریبوں کا خیال رکھیں. جی جی. جو غریب آدمی ہیں ان کا خیال رکھیں تاکہ ان کی ضرورت اس مبارک مہینے میں پوری ہو جائے. اور اس میں خیال رکھنا اور غریبوں کا اوپر خرچ کرنا یہ سارے ثواب بھی ہے، اور تقریباً رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ، ہمیں بہت خوشی ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے. ایک بڑے مدرسہ کے ادارے کے محترم صاحب، پرنسپل صاحب سے ہم نے بات کی ہے، بہت خوشی ہے الحمدللہ. ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام نیک اور جائز تمنا کو پوری فرمائے. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. آمین آمین. ضرور انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.